ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں طلباء اپنے والدین کی جمع پونجیاں سمیٹ کر امریکہ کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یہاں آتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم خود ایک عام امریکی کی دسترس میں بھی نہیں ہے؟ اس کے لیے یہاں ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس حکومت یا پھر پرائیویٹ اداروں سے اسٹوڈنٹ لون لیتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اب قرضوں کی یہ رقم 17 کھرب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسے سادہ الفاظ میں کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رقم پاکستان کی کل معیشت کا 5 گنا بنتی ہے۔ امریکہ میں تقریباً 4.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جن پر اس وقت ان 17 کھرب ڈالرز کے قرضوں کا بوجھ ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بائیڈن نے کچھ شرائط کے ساتھ حکومت سے تعلیم کی مد میں لیے گئے لونز پر 10 سے 20 ہزار ڈالرز معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لیا گیا لون امریکہ میں مکان کی خریداری کے بعد قرضوں کی سب سے بڑی کیٹیگری ہے، یعنی پورے ملک میں کریڈٹ کارڈز اور گاڑیوں کے لیے گئے قرضے بھی اس سے کم ہیں۔ تعلیم کے لیے قرض دینے کی شروعات کب ہوئی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ 1.5 صدی پہلے تک امریکہ کی اعلیٰ تعلیم کی درسگاہوں میں نہ غیر سفید فام افراد کی گنجائش تھی، نہ ہی خواتین اور نچلے طبقے کے افراد کی۔ پھر 20ویں صدی میں صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ امریکی اعلیٰ تعلیم کی تاریخ پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ابتدا میں سرکاری گرانٹس پر بننے والی یونیورسٹیز اور کالجز میں تعلیم مفت ہوا کرتی تھی۔ پھر طلباء کی تعداد بڑھنے پر اور انتظامی اخراجات بڑھنے پر معمولی فیس لی جانے لگی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور اس طرح اعلیٰ تعلیم امیر طبقے کی دسترس تک ہی محدود رہی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقت، اقتصادی برتری اور اثر و رسوخ نے امریکہ کو فری ورلڈ کی سپر پاور بنا دیا تھا۔ یہ اجارہ داری قائم تھی کہ اکتوبر 1957 میں سوویت یونین نے خلا میں پہلی سیٹلائٹ سپٹنک لانچ کر دی۔ اس قدم نے کھلبلی مچا دی اور امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ دیگر طاقتوں سے سائنس اور انجینئرنگ میں مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح صدر آئزن ہاور کی کوششوں سے حکومت نے سائنس اور میتھس کی فیلڈز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ لونز دینے شروع کیے۔ اسی موضوع پر دی ڈیڈ ٹریپ کے نام سے کتاب لکھنے والے وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی جوش مچل نے اسے امریکہ میں اسٹوڈنٹ لون کی ابتدا قرار دیا، مگر قرض لینا اور پھر اسے سود سمیت واپس کرنا ہر ایک کے بس میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کا احساس کرتے ہوئے 1965 میں صدر لنڈن بی جانسن نے ہائر ایجوکیشن ایکٹ متعارف کرایا، جس کے تحت اعلیٰ تعلیم کا خواہش مند ہر شخص تعلیم کے لیے قرضہ لینے کا حقدار تھا۔ مگر وقت کے ساتھ بینکوں نے ان قرضوں پر شرح سود بڑھانا شروع کر دی۔ دوسری طرف تعلیمی اداروں نے بھی طلباء کی بڑھتی تعداد کے ساتھ فیسیں بڑھانی شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ مہنگائی اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی تھی۔ قرض دینے والے ادارے ناخوش تھے۔ اس کا حل امریکہ کے اگلے صدر رچرڈ نکسن نے کچھ یوں نکالا کہ انہوں نے 1970 کی دہائی میں سیلی مے کے نام سے ایک لون سروسنگ ادارہ بنایا۔ سیلی مے حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ سرکاری گارنٹی پر بینکوں کے ذریعے طلباء کو لون دیتا۔ یہ اسکیم خاصی مقبول ہوئی، طلباء کو لونز ملے اور بینکوں کے منافع بڑھے۔ طلباء کی بڑھتی تعداد دیکھ کر 80 کی دہائی میں منافع بخش تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اعلیٰ تعلیم میں سرکاری فنڈنگ دیکھ کر ٹیوشن فیس بھی بڑھائی جاتی رہی، اور اس ہوش ربا اضافے کی وجہ سے طلباء پر قرضوں کا بوجھ بھی بڑھتا چلا گیا۔ سال 2008 کی کساد بازاری یا ریسیشن کے دوران مالیاتی ادارے اسٹوڈنٹ لونز پروگرام سے کترا رہے تھے۔ اس طرح یہ مسئلہ نیشنل نیوز بن کر ابھرا۔ اوباما حکومت نے فیڈرل فیملی ایجوکیشن پروگرام کا خاتمہ کر کے حکومت کی جانب سے طلباء کو محکمہ تعلیم سے ڈائریکٹ لونز دینے کا اعلان کیا۔ آج تک زیادہ تر طلباء اسی اسٹوڈنٹ پروگرام کے تحت لون لیتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ لونز پروگرام بھی موجود ہیں۔ میرے اور آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے جن کی سوچ یہ ہے کہ ایک اچھی ڈگری اچھے مستقبل کی بھی ضامن ہے۔ یہاں بھی اسٹوڈنٹس یہی سوچ کر لون لے لیتے ہیں، جنہیں ادا کرنے کا سلسلہ تعلیم ختم ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ پیو ٹرسٹ کے ایک سروے کے مطابق وفاقی اسٹوڈنٹ لون لینے والے 1/3 افراد ڈیفالٹ ایکسپیرینس کر چکے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ ٹیوشن فیس بے تحاشا بڑھ جانے سے قرض کی رقم بھی ماضی کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے، جسے اتارنا اتنا آسان نہیں۔ ایجوکیشن ڈیٹا آرگنائزیشن کے مطابق 1969 اور 70 میں ایک عام پبلک یونیورسٹی میں 4 سال کی ڈگری کے سالانہ تعلیمی اخراجات $350 ہوا کرتے تھے، جو آج کے زمانے کے تقریباً $2500 ہوئے۔ آج یہ فیس $9500 پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح پرائیویٹ یونیورسٹی کی سالانہ فیس اسی عرصے کے دوران 3 گنا سے زائد اضافے کے ساتھ $32000 سے اوپر نکل چکی ہے۔ صف اول کی یونیورسٹیز میں سے ایک ہارورڈ کی ویب سائٹ پر نظر ڈالیں تو نئے تعلیمی سال میں رہائش ملا کر ایک سال کے کل اخراجات $80000 اور اس سے زیادہ نظر آئیں گے۔ دوسری وجوہات میں زندگی کی تبدیلیاں، جیسے کہ شادی، بچے اور دیگر اخراجات کے بوجھ میں اضافے کی وجہ سے لوگ اکثر اپنی پیمنٹس وقت پر نہیں کر پاتے اور سود کے ساتھ قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔
امریکہ کی نیشنل پبلک ریڈیو کے ایک سروے میں عوام کی اکثریت نے جہاں قرضوں کا کچھ حصہ معاف کرنے کا خیر مقدم کیا ہے، وہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ تعلیمی فیسوں میں ہوش ربا اضافے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، ورنہ تعلیمی قرضوں کا یہ افریط قابو سے باہر ہو جائے گا۔